شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ لال حویلی کے سیل ہو جانے کے بعد ادھر ادھر چھپ رہے تھے. شیخ صاحب جھانسا دے رہے تھے کہ وہ ادھر ہیں لیکن اصل میں وہ چھپے ہوئے تھے ادھر. وہ پرائیویٹ سیکیورٹی جس میں مولانا سمیع الحق صاحب کا جو قتل ہے وہ سامنے نہیں آنے دیا جاتا, تو پھر اس پرائیویٹ سیکیورٹی نے بتا دیا ہوگا کہ ایتھے لکیا ہوا ہے. ان کو گرفتار کیا گیا ہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف نازیبہ گفتگو کی ہے, الزام لگائے ہیں, ایسی باتیں کی ہیں جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے. دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ میرے دروازے توڑے گئے ہیں, میرے بچوں کو مارا گیا ہے. یہ اسلام آباد پولیس تھی, اسلام آباد پولیس کے تھانے کے اندر بیٹھے ہوئے سگار بھی پی رہے اور سامنے چائے کا کپ بھی رکھا ہوا ہے. اس کے اندر ان کی آنکھوں سے لگ رہا ہے میں خانہ خراب جو ہے وہ شیخ صاحب کے ہم رکاب تھی. فوج کے خلاف نفرت پھیلانے, حکومت کے خلاف بغاوت کرانے کی دفعات جو ہے میرے 500 کے تحت دوبارہ درج ہو رہا ہے. 2 گرفتاریاں اور ہیں جی. السلام علیکم جی. بہت ساری خبریں ہیں آج صبح جو ہیں افسوسناک خبریں سننے کو ملی ہیں. پیپلز پارٹی کے ایک عہدیدار کی طرف سے ایک درخواست دلوائی گئی ہے شیخ رشید کے خلاف, اور اس میں شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا ہے. ان کی وہ والی جو رہائش گاہ ہے بحریہ ٹاؤن والی رہائش گاہ. ویسے شیخ رشید صاحب جو ہے وہ لال حویلی کا ڈھنڈورا پیٹ کے پتہ نہیں وہ مطلب کہ اسلام آباد کے پوش ایریا میں بھی ان کی رہائش ہے, ادھر بھی رہائش ہے, پھر ان کا کوئی فارم ہاؤس بھی ہے اور یہ نجی ہاؤسنگ اسکیم کے اندر وہ تھے. اچھا, شیخ رشید صاحب کی مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ موو کر رہی ہیں اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف نازیبہ گفتگو کی ہے, الزام لگائے ہیں اور ایسی باتیں کی ہیں جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ لال حویلی کے سیل ہو جانے کے بعد ادھر ادھر چھپ رہے تھے. کل جب ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد والے گھر میں ہوں گے. میں نے کہا ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ نہیں ادھر ہی ہیں اور پتہ کرایا ہے. یعنی کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ شیخ صاحب جھانسا دے رہے تھے کہ وہ ادھر ہیں لیکن اصل میں وہ چھپے ہوئے تھے ادھر بحریہ ٹاؤن کے اندر. اچھا, بحریہ ٹاؤن کے اندر چونکہ پرائیویٹ سیکیورٹی ہے اور پرائیویٹ سیکیورٹی آپ کو پتہ ہے کن کے ہاتھ میں ہے, تو ہوتی ہے وہاں پہ, جس میں وہ پرائیویٹ سیکیورٹی جس میں مولانا سمیع الحق صاحب کا جو قتل ہے وہ سامنے نہیں آنے دیا جاتا, وہ والی پرائیویٹ سیکیورٹی ہے. تو پھر اس پرائیویٹ سیکیورٹی نے بتا دیا ہوگا کہ ایتھے لکیا ہوا ہے. تو شیخ صاحب ایک مطلب کہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ میرے دروازے توڑے گئے ہیں, میرے بچوں کو مارا گیا ہے. ہماری اطلاع کے مطابق ہم چونکہ ان کے خاندان سے بھی ہیں منسلک ہیں کسی نہ کسی دور پار کے ریفرنس سے, شیخ صاحب کا تو نہیں ہوا کوئی نا ایسا کام کہ جس کے نتیجے میں بچے ہوں, یعنی کہ ان کی شادی نہیں ہوئی. تو پھر جب انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو مارا ہے تو بے اختیار آیا شیخ صاحب. یہ ڈائیلاگ لکھا گیا تھا اعظم سواتی کے لیے, آپ کے لیے نہیں تھا, لیکن انہوں نے وہ کہا کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, جو ہے میرے بچوں کو میرے سامنے مارا گیا ہے. انہوں نے ننگا کرنے کا یا جنسی زیادتی کا الزام بوجود نہیں لگایا کیونکہ پھر وہ ان کی مختلف تصاویر جاری ہو رہے ہیں. ویسے یہ سہولت صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کو حاصل ہے کہ وہ گرفتار ہونے سے پہلے ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں, ویڈیو پیغام بھی چھوڑ سکتے ہیں. سانوں تو ایویں چک کے لے گئے ساجے ہیں, انہوں نے ساریاں سہولتاں دے رہے ہیں ایف آئی اے والے. دوسری طرف آتے ہیں دوسری گرفتاری کی طرف. تو شیخ صاحب جو ہیں وہ ایف آئی اے تو نہیں تھی, خیر یہ اسلام آباد پولیس تھی. اسلام آباد پولیس کے تھانے کے اندر بیٹھے ہوئے سگار بھی پی رہے اور سامنے چائے کا کپ بھی رکھا ہوا ہے اور سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. اچھا, شیخ صاحب کا جو پہلا بیان جو پولیس نے لیا ہے وہ اس کے اندر ان کی آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ میں خانہ خراب جو ہے ہوتی ہے وہ شیخ صاحب کے ہم رکاب تھی ہیں. ہاں, انگور کی بیٹی ان کے ساتھ تھی جو ان کی آنکھوں سے, مطلب ہم تو آنکھیں دیکھ کے پہچان لیتے ہیں وعدہ خاروں کو, تو وہ تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہے, ان کی جو ہے وہ رفیق جو ہے. اس لیے شیخ صاحب نے یہ والا ٹیسٹ کروانے سے انکار کیا. بعد میں جب ان کو میڈیکل کے لیے پیش کیا گیا ہے تو جو ان پہ چارجز ہیں زیادہ امکان یہی ہے کہ پولیس وہ جو صاحب مجسٹریٹ جو بھی ہوں گے وہ اس کا وزن نہیں اٹھائے گا اور وہ ان کو بیل دے دے گا.
لیکن زیادہ سے زیادہ ریمانڈ ہوا تو ویکینڈ ہے تو ویکینڈ کا ہی ہوگا، دو دن کا، اور پھر ان کو منڈے کو یا سنڈے کو پیش کر کے تو پھر ان کو جوڈیشل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے نہیں. ہو سکتا ہے ابھی تک جو ایف آئی آر سامنے نہیں آئی، کہیں آ گئی ہو، کم از کم میرے سامنے نہیں آئی، تو ماہرین ہی اس کے اوپر بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. لیکن بہرحال ایک جھٹکا ہے. شیخ صاحب نے الزام لگایا اور کہا کہ عمران خان پہ حملہ ہونے جا رہا ہے اور یہ آصف زرداری کرنے جا رہا ہے. ویسے شیخ صاحب نے تو پنکی پیڈنی پہ بھی لگایا کہ اندر سے بھی ان کو زہر دیا جا سکتا ہے اور سلو پوائزننگ کی جا سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ گھر کے معاملات تو وہی کنٹرول کر رہی ہوں گی خاتون. تو یہ ایک پہلو ہے. دوسرا ہے جی جو ہے وہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ گئے تھے اپنا وہ دبئی جانے کے، متحدہ عرب امارات جانے کی کوشش کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا عمان جا رہے تھے اپنی فیملی کے ہمراہ. پہلے بھی گئے تھے اور اس وقت انہیں پرسنل گارنٹی پہ جانے دیا گیا تھا. اب بھی جانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی فیملی ان کے ہمراہ تھی. ان کو روکا گیا ایف آئی اے کی طرف سے اور ان کو گرفتار کر کے ایف آئی اے سائبر کرائم کے حوالے کر دیا گیا. تاہم انہوں نے یہ سارا جب تک وہ ان سے موبائل لے نہیں دیا گیا اس وقت تک وہ ٹویٹ کر کے بتاتے رہے لوگوں کو کہ جی مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے. ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے جو کہ 29 نومبر 2022 کو درج کیا گیا تھا، جب انہوں نے وہ ٹرینڈز وغیرہ لیڈ کیے تھے نا باجوہ صاحب کے خلاف. کیونکہ جب تک باجوہ صاحب حاضر سربز تھے تب تک تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی. تو اس دن چونکہ وہ ریٹائر ہو گئے تھے تو ان کے خلاف پھر ٹرینڈز لیڈ کیے گئے تھے. تو درج انہوں نے نہیں کروایا، سمجھ گیا نا. تو انہوں نے جناب سیکشن ہے جی 11, 20 اور 24 پیکا آرڈیننس کی، اور اس میں ہے کہ آپ الیکٹرانک ڈیوائس جو ہے وہ استعمال کریں، پاکستان کی فوج کے خلاف نفرت پھیلائیں اور جو ہے وہ اپنا لوگوں کے اندر وہ کیا ہوتا ہے انسٹیگیشن نہیں لوگوں کے اندر بے چینی پیدا کریں. ٹھیک ہے، یہ وہ سیکشن ہے. لیکن اس کے ساتھ 500 سیکشن 500 اور پی پی سی تعزیرات پاکستان کا بھی لگایا گیا ہے، جس میں لوگوں کو پاک فوج کے خلاف اکسانا جو ہے یہ جرائم شامل ہیں. تو پی پی سی 500 جو ہے وہ نان بیلیبل ہے، اس میں ریمانڈ لیا جا سکتا ہے. باقی ساری دفعات بیلیبل ہیں. اور یہ ہوا تھا نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری آ گیا، یعنی 2 مہینے ہو گئے. اچھا ابھی 14-15 دن پہلے ہی سپریم کورٹ کے اندر ایف آئی اے نے ایک رپورٹ پیش کی تھی کہ جناب ہمارے پاس کسی صحافی کے خلاف کوئی مقدمہ زیر سماعت نہیں ہے اس وقت یا زیر تفتیش نہیں ہے. اور وہ بھی انہوں نے بھی درخواست دے رکھی ہے. کو 15 دن پہلے ان کے جو عمران ریاض کے وکیل ہیں بیرسٹر علی اشفاق نے لاہور ہائی کورٹ میں کے اندر کے جناب جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ان کا ریکارڈ پیش کیا جائے جو ان کے خلاف ہیں. تو یہ اس کا ریکارڈ آنا تھا، اس میں گرفتار کیا گیا ہے. لیکن اگر یہ مقدمہ رہتا ہے اسی طرح سے تو پھر تو ایف آئی اے کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتی ہے. تو کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے اس میں تو ایف آئی اے نہیں جانا چاہے گی. تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر اس کا علاج ڈھونڈا گیا، اور علاج یہ ڈھونڈا گیا کہ جس وقت ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں اس وقت ایف آئی اے میں کچھ ان کی ٹویٹس ہیں جو شیخ رشید کا انہوں نے انٹرویو لیا تھا، اس کے کچھ کلپس ہیں جو کہ وائرل کیے گئے بعد میں. اور اس میں نئی دفعات جو ہیں ایک نئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے اب تک کہا یہی جا رہا ہے، اور جس میں لوگوں کو ابھارنے اور ان کو باہر نکل آنے اور فوج کے خلاف نفرت پھیلانے اور حکومت کے خلاف بغاوت کرانے کی دفعات جو ہیں میرے خیال 500 کے تحت دوبارہ درج ہو رہا ہے. 505 بھی لگے گی شاید اس کے اندر، 3.5 لگی سی، اچھا لگے گی. تو اس لیے اگلی گرفتاری اس میں ڈالی جا سکتی ہے. صبح 4 بجے کی ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے ایف آئی اے نے. تو کل صبح 4 بجے تک تو ان کے پاس سہولت ہے کہ وہ ان کو کسی نہ کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے تو ریمانڈ لے سکتے ہیں.
ٹپیکل طریقہ کار ہے ایف آئی اے کا اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا کہ ویکینڈ پہ پکڑتے ہیں تاکہ ان کا ویکینڈ تو اندر گزرے. یہ آج کا نہیں ہے, یہ مشرف دور کا مستعمل ہے. تو خیر یہ ہے جی, یہ تو ہو گیا جی. اب 2 گرفتاریاں اور ہیں جی اس لائن کے اندر. ایک گرفتاری ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی, یہ کوٹلہ عرب علی ہے, وہاں پہ بڑے دھڑلے والے ایم این اے صاحب ہیں, وہ لیڈ کر رہے ہیں فرنٹ سے پی ایم ایل این کو. لیکن کوٹلہ عرب علی کے خان کے اندر جو ہے انہوں نے ایک ہسپتال کا جو جعلی افتتاح کرنے کی کوشش کی تھی اور وہاں پہ جو تختی بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ رنگے ہاتھوں یہ موسیٰ الہی اور وجاہت حسین جو تھے یہ پکڑے گئے تھے. اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو جب ان کا دور تھا اور ان کا سورج سوا نیسے پہ تھا مشرف دور کے اندر, تو گجرات کے اندر انہوں نے ایک وجاہت فورس بھی بنائی تھی. بڑے بڑے قبضے کے اندر یہ انوالو رہے, یہ کرمنل کو پناہ دیا کرتے تھے. اور وہ چونکہ آزاد کشمیر کی سرحد پار ہے نا, تو جو ادھروں جس کے لیے خطرہ ہوتا تھا اس کو پار آزاد کشمیر بھجوا دیا. اور اس طرح آزاد کشمیر کے اندر کے جو کرمنل تھے وہ ان کے ہاں آگے پناہ لیا کرتے تھے, ان کے بیاہ پہ چھوٹی موٹی وارداتیں بھی کر دیا کرتے تھے. کیونکہ اس وقت چوری ڈکیتی کے لیے لوگ جب ان کے ڈیرے پہ جا کے دہائی دیتے تھے تو آگے سے فکرہ ہوتا تھا اچھا پھر منگا دینے ہیں, یعنی کہ یہ جو کسی کا جانور چوری یہ وہ سارا کچھ وہ آزاد کشمیر بھجوا دیا کرتے تھے. تو وہ پھر آگے سے محاورہ آگے سے جواب آیا کرتا تھا ٹپیکل, صاحب کہتے ہیں اچھا منگوا دینے ہیں, تو وہ منگوایا جاتا تھا پھر واپس, نہ کہ چلو انہوں نے دے دیو یار, انہوں نے ووٹ دینے ہم دینے سانو. ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں سننے میں ہیں, بتایا گیا ہے ہمیں واللہ عالم بالصواب. لیکن یہ وجاہت فورس جو تھی وہ اس وقت چوریوں ڈکیتیوں اپنا یہ جو ہے اس کے حوالے سے بڑی بدنام ہوئی تھی, کیونکہ پیا بھائی کوتوال تو ڈر کاہے کا. چودھری طارق عزیز جٹ صاحب جو تھے وہ جٹزم کا پورا وہ کھیل رہے تھے. تو جٹاں دی حکومت بنائی سی انہوں نے پنجاب وچ, چون کے سارے جٹ بیوروکریٹ لگائے تھے. تو میرا مطلب ہے مشرف ایک اردو سپیکنگ جرنیل کے مارشل لا کے اندر پنجاب میں جٹوں کی حکومت تھی. ٹھیک ہے, تو خیر وہ وجاہت صاحب ہیں. تو یہ گزشتہ دنوں چھاپا لگا تھا کنجا ہاؤس گجرات کے اندر, کنجا ہی ہے. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ وہ وجاہت حسین اور موسیٰ الہی کو لینے گئے تھے, گرفتار کرنے گئے تھے, کیونکہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہے کوٹلہ عرب علی کے اندر. اور کوٹلہ عرب علی کے اندر انہوں نے جب وہ جعلی افتتاح کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ لوگ آ گئے, انہوں نے لوگوں کے اوپر فائرنگ کر کے دہشت پھیلائی. یوں دہشت گردی کی دفعات جو تھیں وہ ان کے اندر شامل ہو گئیں اور یہ وہاں سے بھاگے بھی. اچھا, اب جناب جو ہے وہ پرویز الہی, راسخ الہی, مونس الہی اور موسیٰ الہی یہ سارے اور وجاہت حسین یہ سارے جو ہیں یہ رگڑے میں آنے لگے ہیں. اور اس میں الٹیمیٹلی جس نے گرفتار ہونا ہے اس کا نام ہے چودھری پرویز الہی. تو یہ ایک تیسرا ایپیسوڈ ہے جو کہ آج کے دن میں ہوا ہے. ہمارے بہت سارے دوست ہمیں کہتے تھے, ممتاز بھٹی ہو گئے اور بھی بہت سارے احباب کہا کرتے تھے کہ بس تسی دیکھنا فروری دے پہلے 10 دنوں چ کی ہوندا ہے. ٹھیک ہے, تو فروری ابھی شروع ہوا ہے تو یہ دھماکے آنے شروع ہو گئے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے, جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. لیکن جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ خاموش نہیں ہو پا رہے تو آپ ان کی سپلائی لائن بند کر دیجیے. اور سپلائی لائن بند کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اندر اور کے پی کے حکومت کے اندر جو انہوں نے ہزاروں لوگ 12,000 کے قریب جی لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سے منسلک ہیں بالواسطہ اور براہ راست, تو ان کو آپ جو ہے وہ پکڑ لے, مطلب کہ ان کو کم از کم نوکریوں سے فارغ کر دیں. یہاں پہ تو پی ایم ایل این نے کی انفارمیشن منسٹر نے وہ 200 بندہ فارغ نہیں کیا جو فواد چودھری نے صرف اپنے بیاف کے اوپر گالیاں بکنے کے لیے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو پی ٹی وی میں بھرتی کیا تھا. میں بعض کا حیران ہوتا ہوں کہ مجھے آگے جو نیچے گالیاں ملتی ہیں میں اس کو پروفائل چیک کرتا ہوں تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے پی ٹی آئی آڈیو مکسر آپریٹر پی ٹی وی.
اور وہ اپنے اوریجنل اکاؤنٹ سے آگے مینو گالا کٹ رہا ہوں یار میرے تنخواہ سے پیسے لے کے. تو یہ جو 200 بندہ بھرتی کیا تھا یہ بہت ایکٹیو ہے. اس کے بعد وہ جو 1350 لاسٹ ٹائم بھرتی کیے گئے تھے وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں. اور یہ جو PITB کے اندر بھرتی کر کے گئے ہیں یہ بھی بہت ایکٹیو ہے. اور یہ جب تک ایکٹیو ہیں اس وقت تک آپ ان لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. یہ میرا کہنا ہے. آپ کا جو بھی کہنا ہو وہ بتا دیجئے گا. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. قانون کو پوری طرح روب عمل لائیے ورنہ ان کو ہیرو نہ بنائیے. آپ کی بڑی مہربانی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.